اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دیں پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو، اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسانی ہی کی مانند ہو۔ وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور آسمانوں اور زمین اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزماں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ ڈر سنانے والا۔ فقد جاء
جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ انہوں نے جواباً کہا، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں، پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ان چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، دو ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اپنی قوم سے کہنے لگے، تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس میں ایک زبردست قوم ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب آگے کا وہ واقعات آ رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم اس بستی میں ہرگز کبھی بھی داخل نہیں، لن ندخلها، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں۔ فاذهب انت وربک، آپ جاؤ تم، فاذهب پس جاؤ، انت تم، وربک اور تمہارا رب،
فقاتلا ان سے جنگ کرے، انا ہا ہونا قاعدون ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے کہ اے میرے رب میں تو قدرت نہیں رکھتا، لا املک الا نفسی قدرت نہیں رکھتا لیکن اپنے اوپر، الا نفسی اپنے اوپر، و اخی اور اپنے بھائی پہ، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو آپ جدائی ڈال دیں، ففرق جدائی ڈال دیں، بیننا ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، فإنها محرمۃ یہ بستی اس کے جو وہ ہے اس میں جو نعمتیں ہیں یہ حرام ہیں ان پر 40 سال تک، یتیہون فی الارض سرگردان پھرتے رہیں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین تو تم نافرمان قوم پہ افسوس نہ کرو۔ سامعین کرام تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، ان واقعات میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی چاہیے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے وہ کس حد تک پوری ہو چکی ہے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا حضور نے کہ تم گزشتہ اقوام کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرم وذراعم بذراع، ہاتھ بر ہاتھ، لیش بر لیش، یہاں تک کہ اگر اس میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون سی قوم، آپ کی مراد یہود و نصارہ مراد ہیں اس سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی سے کہا کہ فمن، پس اور کون ہے، یعنی یہی قوم، اس کی تم پیروی کرو گے۔ یہ واقعات، یہ بھی میں ساتھ بتا دوں کہ یہ واقعات اس دور کے ہیں جب یہ ابھی تازے آئے تھے، فرعون کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا تھا اور دریا کو پھاڑ کے ان کو راستہ دیا تھا، اور مصر میں بھی انہوں نے مختلف معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے تھے، یعنی ان کی کافی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی وہ دیکھ چکے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ان پہ ثابت ہو چکی تھی، اور یہ پرانے مسلمان تھے لیکن بگڑے ہوئے تھے، بگڑ گئے تھے، اور بہرحال موسیٰ وہ سارے واقعات آپ کچھ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ارض مقدس میں دخول کا ہے، جب انہوں نے یعنی قوم نے خود درخواست کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہم ایک طعام پہ گزارا نہیں کر سکتے، اور جو زمین کی نباتات ہیں، پیاز، لہسن، کھیرا، ککڑی وغیرہ، یہ ہمیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ چاہیے تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اس شہر میں جو ہے داخل ہو جاؤ تو اس میں تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ وہاں ہے ہوگا، یہ تو ریگستان ہے، یہاں تو یہ سبزیاں وغیرہ نہیں اگ سکتی۔ تو یہ اس شہر میں دخول، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ بھئی یہ شہر جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ تمہارے نصیب میں ہے، یہ یہاں تم جاؤ گے، لیکن یعنی جو اسباب ہیں اس کو استعمال کرو اور ان سے لڑو اور اس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ لیکن سامعین کرام دیکھیں کتنی ایک تو پست ہمت قوم تھی، پھر اپنے رسول کی کھلم کھلا نافرمانی کی، اپنی جان کو پیارا رکھا۔ یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ ہم میں آ چکی ہیں، یعنی اپنی جان ہمیں پیاری ہے۔ پھر یہ ہے کہ رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش کریں۔
رسول کے احکامات، اللہ کے احکامات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ بالکل کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں 60-65 سال ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی نعمت دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کیا قانون چل رہا ہے، وہی کفر کا قانون ہے۔ صرف آئین میں یہ لکھ دینے سے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، وہ تو زبانی طور پہ آپ نے کہہ دیا ہے، اور اسی میں آپ نے لکھا ہے کہ سود کو ہم ختم کریں گے۔ ابھی مطلب یہ ہے کہ 30-40 سال ہو گئے ہیں، تو آپ سود پہ آپ راضی ہیں، اس کو نہیں ختم کر رہے۔ تو یعنی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی، کھلی نافرمانی۔ اب یہاں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، ان یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لڑو۔ سامعین کرام، تقریباً آپ دیکھیں نا، یہ صورتحال آج بھی ہے کہ بھئی ہم نے تو نہ قرآن پہ عمل کریں گے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے، جو مرضی آئے جو کر لو جو کرنا۔ آپ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہ قرآن ماننا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نہ ان کی دعوت قبول کرنی ہے۔ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ دنیا کو مقصود مت بناؤ، اللہ کو مقصود بنا لو، آخرت کے لیے جیو، دنیا کے لیے مت جیو۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ تو ظاہر کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے جی رہا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی نہیں جی رہا اللہ ماشاء اللہ، وہ تو الگ بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تقریباً وہی صورتحال ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا۔ ہم زبان قال سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن زبان حال سے ضرور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہ شریعت کو ماننا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے، نہ اللہ کو مقصود بنانا ہے، نہ اس کو محبوب بنانا ہے، نہ مطلوب بنانا ہے۔ دنیا ہمیں محبوب ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ ہمیں مطلوب ہے۔ سامعین کرام، یہی صورتحال ہے سامعین، اگر آپ دیکھیں، ورنہ آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، آپ مجھے نہیں جھٹلا سکتے، تو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور جب یہ صورتحال ہے تو پھر دیکھیں پھر انجام بھی وہی ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب یہ ہم نے کہ یہ حرام ہے ان پہ 40 سال تک، تو 40 سال تک ان پر حرام رہی، لیکن ہم پہ مسلسل اسلامی نظام کی برکات ہم پہ حرام چلی آ رہی ہیں، برکت نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ تو یہ یعنی وہ سکون چین ہمارا قومی طور پہ وہ برباد ہو چکا ہے سامعین کرام۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ذرا ذہن میں رکھیں کہ یعنی قرآن میں اپنے لیے بھی ہدایت تلاش کریں، اور یہ بھی جو کہ حضور کی جو پیشگوئی تھی وہ کس حد تک پوری ہو رہی ہے۔ ہم نے واضح طور پہ انکار کر رکھا ہے، زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے، کہ نہیں، ہم نے قانون خداوندی کو نہیں ماننا، اللہ کو ہم نے اپنا محبوب نہیں بنانا، ہم نے تو دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے، دنیا ہی ہمیں پیاری ہے، اور جو دنیا ہے وہی ہمیں پیاری ہے۔ بہرحال قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك اننا هنا قاعدون، یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کرو ان پر، نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، آدم کے 2 بیٹوں کی قصہ صحیح طریقے بالحق، صحیح طریقے سے بیان کرو، یعنی سچا واقعہ بیان کرو۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کیا ہوا تھا؟ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ پہلے سامعین کرام، پہلی شریعتوں میں یہ قرآن میں بھی ہے کہ قربانی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، جو بھی ان کو نذرانہ اور قربانی دینی ہوتی تھی،
جانور کی یا پیسوں کی، وہ آگ آسمان سے ایک آگ آتی ہے اور اس کو کھا لیتی. تو اسی طرح یہ قربانی انہوں نے پیش کی، ایک کو آگ آگے کھا گئی، دوسرا اسی طرح. تو دوسرے نے حسد کے مارے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں سے، متقی کی قربانی قبول ہوتی ہے، غیر متقی کی قربانی قبول نہیں ہوتی. یہ آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام. بہت سے لوگ تقویٰ کی زندگی نہیں گزارتے، پھر بھی مختلف خیراتیں، قربانیاں، جو صدقات، یہ وہ کرتے رہتے ہیں اور دنیا ہی ان کا مقصود و مطلوب ہوتی ہے. تو یہاں ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضائع جا رہی ہیں. کیوں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے جو بھی قربانی ہوتی ہے یا اعمال جو ہے وہ متقیوں کی قبول کرتا ہے. اب تلاوت میں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ترجمہ دہرائیے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو ان سے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میں تو قادر نہیں ہوں، میں قدرت نہیں رکھتا، لیکن اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر تو آپ میرے اور میری قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں.
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس یہ بستی حرام ہے ان پہ 40 سال تک. یتیہون فی الارض، زمین میں سرگردان پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ نافرمان قوم پہ افسوس نہ کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھیے ان کے اوپر قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا صحیح طریقے سے، سچا واقعہ. اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. جب دونوں نے قربانی پیش کی تو قبول ہو گئی ان میں سے ایک کی قربانی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. قال لأقتلنک، اس نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر آپ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، کہ آپ مجھے قتل کر دیں، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں آپ کو قتل کرنے میں پہل نہیں کروں گا، میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. They said, O Moses, we will not enter it, ever, as long as they are in it. So go ahead, you and your Lord, and fight. We are staying right here. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. He said, My Lord, I have control only over myself and my brother, so separate between us and between the wicked people. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. He said, It is forbidden for them for 40 years. They will wander aimlessly in the land. So do not grieve over the defiant people. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. And relate to them the true story of Adam's 2 sons. When they offered an offering, and it was accepted from one of them, but it was not accepted from the other. He said, I will kill you. He said, God accepts only from the righteous. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
إني أخاف الله رب العالمين. If you extend your hand to kill me, I will not extend my hand to kill you. For I fear God, Lord of the worlds. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.